وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ 30 حدیثیں ہماری ہو چکی ہیں اور آج 10 حدیثیں میں کوشش کروں گا پڑھانے کی، تاکہ آج جو ہے نا 40 حدیثوں کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بہت ہی زیادہ کم اسٹوڈنٹس اب رہ گئی ہیں، 4 2 6 اور 3 9، بس 4 اور آ جائیں گے، 12 13 بس ہے نا، آدھی رہ گئی ہیں۔ کتنی حدیثیں میں پڑھا چکا تھا؟ کوئی بتائے مجھے مائک آن کر کے، کتنی حدیثیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دی تھی؟ 30 حدیثیں پڑھا دی تھی۔ السلام علیکم، سوری۔ لاسٹ والی حدیث کون سی تھی بتائیں؟ وہ میں پوری لکھ نہیں پائی تھی۔ اسلام ان سب گناہوں کو، یہ پوری لکھ نہیں پائی۔ السلام علیکم۔ اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مطلب ہجرت اور حج ان تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو لاسٹ جو حدیث تھی ہماری وہ یہی تھی کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اسی طرح سے ہجرت اور حج جو ہے وہ تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہجرت کے کیا معنی ہیں۔ میں سب کچھ حدیث کو جب میں ڈیفائن کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے حدیث نمبر 31 حدیث نمبر 31، الکبائر۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں، کون کون سے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، اور جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ گناہ کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے اور گناہ صغیرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی ڈیفینیشن میں الگ الگ ڈیفینیشن علماء اکرام نے کی ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں، وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر ان گناہوں کو بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر جن گناہوں کا تذکرہ ہے اور جن گناہوں کے کرنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ یہ بعض علماء نے ڈیفینیشن اس کی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ کبیرہ ہے اگر آپ اس سے زیادہ جو اوپر لیول کا گناہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ چوری کرنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چوری کرنے کے مشورے دینا، چوری کرنے کے ٹرکس بتانا، تو اگر آپ چوری کرنے کے مقابلے میں چوری کرنے کے ٹرکس کو دیکھو گے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر چوری کرنے کو ہٹا دو، صرف چوری کرنے کی ٹرکس بتانا، تو ظاہر غلط بات ہے، اور غلط بات کا بتانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ اپنے سے بڑے والے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور اپنے سے چھوٹے والے گناہ کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ کوئی بھی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، ہر گناہ کبیرہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہوتے ہیں، ایک منٹ میں کیمرہ ٹھیک کر لوں۔ تو گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ وہ جن کا بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جن گناہوں کے کرنے پر وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں، مفسرین، محدثین، فقہا، ہے نا، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی لیے چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اپنی نظر کا غلط استعمال کرنا،
ہم اپنی نظروں سے کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی غیر محرم کسی کو دیکھتا ہے، دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا جو ہے نا یہ بڑے گناہ تک پہنچاتا ہے. تو بڑے گناہ کے مقابلے میں یہ جو بڑے گناہ تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ دیکھنا، چیٹنگ کرنا، بات چیت کرنا، یہ گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ یہ بڑے گناہ تک پہنچانے والی ہے. اور اس بڑے گناہ کو کر لینا وہ بڑا گناہ ہے ہی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی لڑکا لڑکی زنا کر لیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی زنا کر لیتا ہے تو زنا کرنا بڑا گناہ ہے. اب اس زنا تک ڈائریکٹ تو آدمی پہنچتا نہیں ہے، پہلے کسی لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں، نمبر شیئر ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، پھر غلط سلط بھی باتیں ہوتی ہیں، پھر جو ہے پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس گناہ کو کر لیتے ہیں. تو یہ جو گناہ کبیرہ تک پہنچانے والے جو ذریعے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے. لیکن اگر آپ اس بڑے گناہ کو ہٹا دو تو یہ خود میں ایک گناہ کبیرہ ہے. تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھے ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن گناہوں کے کرنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور بڑے گناہ تک پہنچانے والی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ گناہ صغیرہ کہلاتی ہیں. اور کوئی بھی چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، تو یہ جو چیٹنگ چل رہی ہے، ڈیلی چل رہی ہے، ڈیلی چل رہی ہے، ڈیلی چل رہی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. کوئی بھی چھوٹا گناہ، مثال کے طور پر کوئی چھوٹی چیز جمع کرو، آپ 1 روپے روزانہ جمع کرو تو ایک دن وہ 100 روپے ہو جائیں گے، ایک دن 200 روپے ہو جائیں گے، ایک دن 500 ہو جائیں گے، ایک دن 1000 ہو جائیں گے. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اچھا، گناہ کبیرہ کے لیے ضروری ہے توبہ. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو گناہ صغیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آتا ہے نا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اتنی بار درود شریف پڑھ لو تو اتنا سالوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ عمل کر لو تو اتنی سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ صغیرہ. وضو میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ گناہ صغیرہ ہے. وضو میں ہم ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، کوئی کام سنت کے خلاف ہو گیا، نماز کے اندر کوئی کام سنت کے خلاف ہو گیا، تو یہ گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے پورے دن میں ہوتے ہیں جن کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے، تو یہ وضو سے، نماز سے، یہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ کے بارے میں کنڈیشن یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. تو گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذات ہوتی ہے، ایک صفات ہوتی ہے. ذات کا مطلب میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. ذات اور صفات کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے. دیکھیے میں امیر معاویہ ہوں، ٹھیک ہے، کوئی آپ میں سے کوئی آفرین ہے، کوئی گل صبا ہے، کوئی شاہین ہے، کوئی کنیز زینب ہے، کوئی انوشا ارم ہے. تو آپ یعنی آپ کی یہ جو باڈی، یہ آپ کا جو جسم ہے، میرا یہ جو باڈی ہے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، چیئر پر بیٹھا ہوں، یہ میری ذات ہے، ٹھیک ہے نا. ذات. صفات آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایڈجیکٹو ہوتے ہیں نا، کوالٹی، ہمارے اندر کی خوبیاں، ان کو صفات کہا جاتا ہے. بھائی میں آپ لوگوں کو پڑھا لیتا ہوں، میرے اندر پڑھانے کی قابلیت ہے، تو یہ پڑھانے کی قابلیت ہونا یہ میری کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ میری ایک خوبی ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک صفت ہے میرے اندر. آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ پڑھنا جانتے ہو، پڑھنا سیکھ لیتے ہو، تو یہ آپ کی خوبی ہے. آپ میں سے کوئی اچھی نعت پڑھ لیتا ہوگا، آپ میں سے کوئی اچھا قرآن پڑھ لیتا ہوگا، آپ میں سے کوئی اچھی چیزیں کر لیتا ہوگا، تو وہ آپ کی الگ الگ خوبیاں ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں اگر عربک نہیں آتی تو ہم عربک سیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے عربک بولنے لگتے ہیں. تو عربک بولنا یہ ایکسٹرا خوبی ہے میرے اندر، ایک خوبی ہے، لیکن یہ میری ذات نہیں ہے. اور یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ذات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ذات ہوتی ہے. ہماری باڈی کو ذات کہا جاتا ہے، اور ہم جو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں ان کو صفات کہا جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفات ہیں، ان گنت ہیں، جیسے اللہ بارش برساتا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے نا، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہے. تو اللہ کی ذات میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ دو خدا ہیں، جیسے عیسائی جو ہے نا، وہ مسلمان، وہ عیسائی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ عیسائی کافر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کافر کس کو کہا جاتا ہے. کافر کے سلسلے میں بڑا دیکھیے، کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والا، ڈینائر. کوئی کسی چیز کو ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ چیز آپ کھانا کھائیں گے، آپ یہ جوس پینا پسند کریں گے آپ، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اکفر، میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا. تو کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والا. اور شریعت کی اصطلاح میں اکارڈنگ ٹو شریعہ، کافر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو ہم سب کو بنانے والا جو خالق ہے اس کو نہ مانتا ہو، یا مانتا تو ہو لیکن دو خدا مانتا ہو، اس کو مشرک بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے نا وہ دو ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا 1 کروڑ خدا ہے، جیسے ہندو دھرم میں خدا کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ خدا ہے، دیوی دیوتا بھی ان کے خدا ہیں، بارش برسانے والے خدا الگ ہیں، رزق دینے والے خدا الگ ہیں، اولاد دینے والے خدا الگ ہیں. تو اللہ انہوں نے بہت سارے، مطلب ایشور، جیسے ہندی میں اس کو ایشور کہہ دیا جاتا ہے اور انگلش میں گاڈ کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت سارے گاڈ مانتے ہیں. جیسے عیسائی جو ہے نا وہ 3 گاڈ مانتے ہیں، ایک اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں، ان کو بھی خدا مانتے ہیں وہ، اور ایک جبرائیل علیہ السلام، روح امین، ان کو وہ بھی خود 3 خدا مانتے ہیں وہ. اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے وہ اسلام سے خارج ہیں. حالانکہ پہلے وہ مسلمان ہی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں، جیسے کہ اسلام کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ اسلام جو ہے نا وہ 1400 سال پہلے آیا ہے. اس بات کو بھی آپ سمجھیں کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا. اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے تب سے اسلام آیا ہے. 1400 سال سے اسلام نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اسلام کو فالو کرتے تھے. حضرت حوا علیہ السلام مسلمان تھی، اسلام کو فالو کرتی تھی. ان کی جو اولاد چلی وہ بھی مسلمان تھی. پھر کیا ہوا؟ بگاڑ ہوتا چلا گیا. جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے، ہماری اولاد ہمارا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک اولاد خراب نکل گئی، ایک اولاد جو ہے وہ خراب نکل گئی، اس کی اولاد بھی خراب نکل جاتی ہے، تو وہ ہماری فیملی سے ایک الگ ہو گیا نا، اس کو ہماری باتیں اب سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طرح سے سب سے پہلے اسلام ہی تھا. اسلام تو تب سے ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے تو پھر الگ الگ طریقے بھی ہوتے چلے گئے. حضرت عیسیٰ، اچھا جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے اسلام کی دعوت دی ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے نا، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے سب اسلام کو فالو کرنے والے تھے، اور سب نے ہی اسلام کی دعوت دی ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اپنی پیشانی، اپنا ماتھا ایک خدا کے آگے جھکا دینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہو، نہیں، بلکہ اسلام تو جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تب سے ہے، اور اسلام ہمیشہ باقی رہے گا. ہاں کچھ لوگ گمراہ ہوتے گئے، بیچ میں سے الگ ہوتے گئے تو الگ الگ دھرم بھی بنتے گئے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر خود بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے شرک. شرک اور کفر یہ معاف نہیں ہے. کفر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والا، یعنی وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے. شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی ایک اللہ نہیں ہے بلکہ 2 ہیں. تو یہ کون کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا. کافر نہیں کہلائے گا، یہ مشرک کہلائے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور جو خدا کا بالکل انکار کرتا ہے کہ خدا ہے نہیں، تو وہ کافر کہلائے گا.
کہنے کا مطلب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتوں کو فالو نہیں کرتا وہ کافر کہلاتا ہے. اور کافر جو یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب کیا ہوا؟ انکار کرنے والا. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کو کافر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. مثال کے طور پہ اولاد دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ تو دیتا ہی ہے، لیکن اللہ نے یہ اختیارات ان پیر صاحب کو بھی دے رکھے ہیں. یہ جو مزار ہے، ان مزار کے اندر جو بابا دفن ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے ہیں. تو یہ شرک ہے. یعنی دیکھو بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جو ہم بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ چیزیں اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں. صحیح ہے. وہ چیزیں ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. جیسے آپ اور ایگزام میں ایزی کر کے اور آپ کو سمجھاتا ہوں. میں آپ میں سے کوئی کسی سے قرضہ مانگے تو پیسے کے ذریعے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اختیارات اللہ نے ہم سب کو دیے کہ بھئی کوئی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے پیسے کے ذریعے، کوئی کسی کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بندوں کو دی نہیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں. مثال کے طور پہ بارش برسانا. دنیا کا کوئی بھی انسان بارش نہیں برسا سکتا. اولاد دینا، دنیا کا کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. شفا دینا یہ اللہ کے اختیار میں، کوئی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو پھر لوگ مرتے ہی نہیں، کیونکہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو وہ دوا فائدہ دینا بند کر دیتی ہے. تو جو چیزیں اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے، بارش برسانا، رزق، کام چلانا، بزنس کا چلانا، اولاد دینا، ٹھیک ہے نا، مصیبتوں کو دور کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، خوشیاں دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. اب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، ارے فلاں مزار پہ چلے جاؤ، اس مزار پہ جا کے جو کیا ہوگا کہ تم وہاں منت مانگنا تو تمہارے اولاد ہو جائے گی. تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے اولاد دینے کی جو پاور ہے وہ کسی کو دی نہیں ہے، کسی کو نہیں دی ہے. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے کہ بارش نہیں برس رہی ہے تو وہ کرو، بابا جی سے مانگ لو جا کے تو بارش ہو جائے گی. بارش برسانی اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. تو یہ شرک ہے. تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کوئی یہ مان رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، چھ ایسے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں، جیسے کہ اولاد دینا، بارش برسانا، رزق دینا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی جو ہے نا وہ اولاد دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے. دیکھو اولاد جب ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، جب اللہ کو دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ایک الگ چیز ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ عاملوں کے پاس چلے جاؤ، تعویذ کر لو، جائز ہے جائز ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جائز چیز ہو تو اس کو کرنا ہی ہے. کچھ اللہ نے پوزیشن ہائی کرنے والے اعمال بھی رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز جائز ہو وہ شریعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو جائز چیزیں شریعت نے رکھی ہیں کہ تعویذ بھی کر لو اور یہ عمل بھی کر لو، یہ وظیفہ بھی کر لو، کسی عامل کو دکھا دو، جائز ہے، کرا سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ یعنی ہائیسٹ پوزیشن کیا ہے؟ کہ آپ کا یقین اللہ پر ہو. آپ کا یقین اللہ پر ہو کہ نہیں بھائی اللہ دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کو نہیں دینا تو یہ عامل کیا کرے گا، یہ کاغذ کے ٹکڑے کیا کر لیں گے. میرا تعلق تو اللہ سے ہے، نہیں دے گا اللہ تب بھی مجھے اسی سے مانگنا ہے، اور اللہ دے دے تو اللہ کا شکر ہے. یہ ہے تقویٰ. ایسے لوگوں کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے کسی کو اگر کسی کو جو ہے نا دشمن پکڑ لے، کسی مسلمان کو کوئی دشمن پکڑ لے اور اس کی گردن پر چھری رکھ دے اور کہے کہ تم کفریہ کلمہ کہو، تم جو ہے نا اللہ کے شان میں گستاخی کرو، نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات کہو،
اور غلط بات زبان سے نکالنے کے لیے کوئی مجبور کرتا ہے چاقو لگا کر. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی بھی زبان سے کفر یا کلمہ نکالا جا سکتا ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے نا، جائز ہے. کوئی بھی کفر یا کلمہ آپ نکال سکتے ہو. مان لیجئے کوئی کہلوا رہا ہے کہ ان کے بھگوان کا نام لے کر جے جے بولو، کوئی کچھ بلوا رہا ہے، کوئی بلوا رہا ہے کچھ اور بلوا رہا ہے، میں اس کو زبان سے لینا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جان بچانے کے لیے اس نے چاقو رکھ دیا گردن پہ کہ اگر نہیں بولے گا تو یہ گردن میں الگ کر دوں گا تیری. شریعت یہ کہتی ہے جان بچانے کے لیے وہ کفریہ کلمہ آپ بول سکتے ہو، بول لو، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس نے وہ کفریہ کلمہ بول لیا، اس کی جان بچ گئی. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں بہت غیرت مند ہوں، میرا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخانہ اپنی کوئی بات زبان سے نکالوں، کوئی لفظ زبان سے نکالوں. میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی شان میں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکال سکتا. وہ کہہ رہا ہے دیکھ تیرے بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، دیکھ لے تو تیرا کروڑوں کو نقصان ہو جائے گا. وہ کہتا ہے دنیا بھاڑ میں جائے، میرے بیوی بچے بھی بھاڑ میں جائیں، میری مال و دولت بھاڑ میں جائے، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے مطلب نہیں ہے تو مار دے، تو میرے 10 ٹکڑے کر دے، 50 ٹکڑے کر دے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اپریشیٹ. شریعت اپریشیٹ کرتی ہے. شریعت کہتی ہے واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی ایسے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، کوئی غلط آپ زبان سے نکال سکتے ہو جان بچانے کے لیے، لیکن شریعت اپریشیٹ ان لوگوں کو کرتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ وہ مرنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن کوئی لفظ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں نکالنا برداشت نہیں کر سکتے. شریعت اپریشیٹ کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں. ابھی پتہ ہے آپ کو، میں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ ابھی میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، تقریباً 2-3 مہینوں میں لداخ بھی جانے والا تھا اور تب سے ہی طبیعت ڈاؤن ہوئی اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. تو کئی لوگوں نے معلوم ہے کیا بولا، جن لوگوں کو پتا چلا کہ مفتی صاحب کی تھوڑی طبیعت جو ہے نا وہ ڈگمگ چل رہی ہے، کیونکہ میں ماشاءاللہ بہت صحت مند رہتا ہوں اور اتنا صحت مند رہتا ہوں کئی کلومیٹر تک میں پیدل بھی چل رہتا ہوں، لیکن اب کیا ہے کہ دقت ہو گئی ہے کہ مجھے تھوڑا سا دور چلنے میں بھی تھوڑی سی کمزوری سی فیل ہونے لگی ہے. تو مجھے ایک مولانا صاحب بولنے لگے کہ ایسا تو نہیں ہے آپ کے اوپر کسی نے سحر کرا دیا، ایسا تو نہیں ہے کسی نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہو، چیک اپ کرا لو. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کسی نے کرا دیا ہوا تو اللہ مالک ہے، اور اگر اس میں جان بھی چلی جائے تو اللہ پر یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے. میں کسی عامل سے، کسی تعویذ والے سے اپنا یقین کیوں مانگوں جب میرے پاس میرے پیغمبر نے مجھے نمازیں دے دی، میرے پیغمبر نے مجھے قرآن دے دیا، میرے پیغمبر نے مجھے اتنی ساری چیزیں بتا دی، میرے پاس نبی کی سنتیں موجود ہیں. تو جان چلی جاتی ہے چلی جائے، کیا مسئلہ ہے؟ جان تو جانی ہے، جب جانی ہے، جس وقت جانی ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور وقت سے پہلے کوئی جان لے نہیں سکتا. میں نے کہا یار، میں نے کہا مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو آپ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں. اسی لیے میں جو آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں نا، وہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کرنا ہے، شریعت ان کو اپریشیٹ کر رہی ہوں نہیں. مثال کے طور پہ شادی ہو گئی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ ٹوکیں گے، کئی مولوی لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو، کئی مفتی لوگ بھی بولیں گے ارے علاج کرا لو، علاج کرا لو. تو ایک تو یہ آپ علاج کرا لو، جائز ہے، میں بھی منع نہیں کروں گا اس کو. آپ بولو گے مفتی صاحب وہ مولانا صاحب سے میں علاج کرا لوں، میں بولوں گا ٹھیک ہے بھائی کرا لو آپ. لیکن شریعت اپریشیٹ کن لوگوں کو کر رہی ہے؟ کن خواتین کو شریعت تعریف کر رہی ہے؟ کن خواتین کی؟ جو اللہ سے ہی اپنا تعلق جوڑے رکھتی ہیں، راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر روتی ہیں اور اللہ سے ہی اپنی فریاد رکھتی ہیں کہ نہیں مالک تو اولاد دے سکتا ہے، اگر کسی نے بندش بھی لگائی ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے بھائی، جب ایک بندش ایک عامل کھول سکتا ہے، اے مالک تو نہیں کھول سکتا؟ بس سمجھ آ رہی ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، آپ کا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے نا، تو بخار آ گیا، مجھے بخار آ گیا، لیکن میرا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے، میں نے کہا اللہ میں دوا نہیں کھاتا، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں اللہ تو بخار کو دور کر دے. جس دن آپ کا یقین اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بزرگیت کے مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم بزرگیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے جو ہے نا پھر اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے. پھر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں. مستجاب الدعوات کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. خیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ ایمان اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں آج کل جو لوگ ہیں کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں تو ڈر جائے، کوئی سی بلی نظر آ جائے تو ڈر جائیں. ایمان ڈگمگا جاتا ہے آج کل انسان کا. کسی نے آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا دیا تو آپ ہل گئے. یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے. ایمان تو ایسا پسند ہو کہ سامنے ہمارے جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی طاقت کھڑی ہو، بڑے سے بڑا جادوگر بھی کھڑا ہو، تب بھی ہم یہ کریں کہ نہیں، اللہ کی طاقت پر مجھے یقین ہے، اللہ پر مجھے توکل ہے. یہ ایمان اللہ پسند فرماتا ہے. صحابہ اکرام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام جو آنکھوں سے دیکھتے تھے اس کو دیکھنے کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیتے کہ نہیں، اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم لوگ بلیوں سے ڈرے، چھپکلی سے ڈرے، ہے نا. کسی نے کاغذ یوں کر کے وہ کہتے ہیں نا پین ایسے ہی چلا کے، بچپن میں ہم کہا کرتے چیل بلیاں، ہے نا. تو چیل بلیاں یعنی چیلیں، جیسے چیلیں اڑتی ہیں اور بلیاں بلی، تو چیل بلیاں ہم بچپن میں کہا کرتے چیل بلیاں بنا رہا ہے بھائی تو ایسے ہی آج کل کے ٹائم میں اگر کوئی چیل بلیاں بھی بنا دے، جیسے یہ جو ہے نا، یہ تو کوئی لکھا ہوا ہے اس کاغذ پہ، کوئی چیل بلیاں بنا کے میں ابھی آپ کے گھر پہ آ کے ڈال دوں، چلے آفرین جو سن رہی ہے نا، ان کے گھر پہ جا کے میں یہ کاغذ ڈال دوں، ٹھیک ہے. اگلے دن یہ میرے پاس کال کریں گے، مفتی صاحب ایسے ایسے جو ہے نا وہ ایک کاغذ نکلا ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے. بولوں گا اچھا بھائی، آپ کے گھر پہ موٹا کرایا ہوا جادو ہے. جادو ہوتا تو آپ لوگ ٹینشن میں آ جاؤ گے. لیکن اب اس موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ یہ کاغذ کیا بگاڑے گا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے یوں اٹھایا اور اس کے 10 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. بھائی ٹھیک ہے، ہوگا تعویذ. میں مسلمان ہوں، مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ جو ہونا ہے دیکھا جائے گا. جو ہونا ہے اس کو ڈال نہیں سکتا کوئی، اور جو نہیں ہونا اس کو کوئی لا نہیں سکتا. یہ ایمان اللہ کو پسند ہے. اور ایسے بندے اور بندی اللہ کو پسند ہے. ایسے بندے بندی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ پریشانی آئی تو صاحب وہ کچھ دن تو اللہ سے مانگا کہ اللہ تو کام چلوا دے، اے اللہ تو کام چلوا دے، اے اللہ تو مسئلے حل کروا دے، ہے نا. 4-6 دن دعا مانگنے کے بعد پھر کسی نے بولا ارے بہن یہ کیا کر رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، تہجد سے کہاں فائدہ ملے گا، یہ تو بندش لگی ہے، کھلے گی یہ تو بندش. تو کیا کرنے؟ ارے وہ مزار پہ بیٹھتے ہیں بابا صاحب، ان کے پاس جاؤ. تو اچھا کب چلنا ہے؟ جمعرات کی تو بیٹھتے ہیں. چلو بھائی برقع پہنا، چلے گئے آپ مزار پہ. بابا جی سے آپ نے کہا، بابا جی نے کہا بڑا تگڑا کرایا ہوا ہے اور تمہارے اوپر دکھ اور تکلیف رہتی ہیں. تو ایک اچھا وہ بابا اور جو ہوتے ہیں نا وہ بات بھی ایسی بولتے ہیں کہ جو کامن ہوتی ہے. وہ بولیں گے تمہارے اوپر دکھ اور تکلیف رہتی ہے. ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں بڑے دکھ اور تکلیف ہے، سب کو یہ لگتا ہے. اگر کوئی کروڑ پتی ہے نا تو وہ چونکہ ارب پتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی لگتی ہے پرابلم والی. کوئی لکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی 10,000 کمانے والا ہے تو 20، کیونکہ ہر آدمی اپنے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے میری زندگی بہت بیکار ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہے کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اب وہاں جاتی ہو، بابا صاحب ایسی باتیں بتاتے ہیں، پھر وہ صاحب اپنا ان کا فارمولا شروع ہو جاتا ہے، 500 روپے دو، 1,000 روپے دو، اب علاج چل رہا ہے صاحب، آپ کا علاج چل رہا ہے صاحب. پھر کیا ہوتا ہے؟ عقیدے خراب ہوتے ہیں. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط رکھو. بہت ہو گیا، میں ایک حدیث پر اٹک کر رہ گیا. تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. والدین کی نافرمانی، دوسرا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو والدین کی نافرمانی کب تک نہیں ہونا چاہیے؟ والدین کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا، سمیدہ بیگم کا نام لے لیتا ہوں، میری نظروں میں آ گیا. نہیں بیٹا سمیدہ، تجھے آج فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. اب سمیدہ بیگم نے جو ہے نا وہ ہماری حدیث سن رکھی تھی کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے بھی کہا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. بھائی نماز چھوڑ دی آپ نے. امی منع کر رہی تھی فجر میں مت اٹھو بیٹا، سردی بہت ہے. شادی ہو گئی. شادی کے بعد کیا ہوا کہ ہسبینڈ نے کہا برقع نہیں اوڑھنا، پردہ وردے میں نہیں رکھوں گا بھائی میں، آپ کو ایسے ہی چلنا پڑے گا بغیر پردے کے. تو اب آپ نے سن رکھا تھا مفتی صاحب سے کہ صاحب جو ہے نا شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے. تو بھیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. شوہر نے جینس بھی پہنوا دی، شوہر نے جو ہے نا وہ اسکرٹ بھی پہنوا دیا. اب آپ شوہر کے ساتھ جا رہی ہے گھومنے. کسی نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہے، غلط کام ہے. شوہر کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں. والدین کی نافرمانی جب تک نہیں کرنا ہے جب تک والدین کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں بول رہے ہیں آپ کو جو شریعت کے خلاف ہے. اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے. والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے
تو پھر اس کام میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. والدین کہہ رہے ہیں برقع نہیں اڑ رہا, ابھی تو ہے کتنی سی برقع اڑ رہی ہے, تو اب ان کی بات اس کو فالو نہیں کرنا, بھلے سے اماں ناراض ہو جائیں, ابا ناراض ہو جائیں. تو وہ چیزیں جو شریعت سے شریعت کے اگینسٹ نہیں ہیں, ان میں تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں شریعت کے اگینسٹ جا رہی ہیں اس میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. وقتل النفس, اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا, ٹھیک ہے, کسی کو قتل کر دیا جیسے کہ آج کل قتل ہوتے رہتے ہیں. وہ شہادت الزور, اور جھوٹی شہادت دینا, جھوٹی گواہی دینا, یہ بھی گناہ ہے. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا, ارے یار چچا کا بیٹا میرا پھنس گیا, کوئی بات نہیں, میں چچا کے بیٹے کے لیے گواہی دے دوں گا. میرا رشتہ دار بچنا چاہیے, چاہے اس کے لیے جھوٹے گواہ, اسی لیے جھوٹی گواہی دینا, پیسے لے کر ہو یا بغیر پیسے لے کر ہو, یہاں تک کہ چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو, صحیح بات بولو, گواہی دو تو صحیح دو, ورنہ دو مت. کسی بھی چیز میں گواہی اگر دینی ہے تو جھوٹی گواہی نہیں, جھوٹی گواہی دینا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. تو یہ 31 حدیث ہو گئی, لیکن آپ دیکھیں ان حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ الگ سے اگر ایک کلاس دینی الگ سے ایک کلاس ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. تو ایک آج ایک ہی حدیث رہنے دیں, ٹھیک ہے, ایک حدیث اور لے لیں, لیکن وہ بھی بڑی ہو جائے گی, کیونکہ اب جتنی بھی حدیثیں باقی ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ان کے مطلب اور معنی بتانے کی ضرورت ہے. اور ٹائم صرف رہ گیا 6 منٹ 40 منٹ کی کلاس میں, اسی لیے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں. انشاءاللہ جمعرات کو بھی کلاس ہوگی اور جمعے کو بھی کلاس ہوگی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی مطلب پتہ نہیں, لیکن آپ جو سمٹمز بتا رہے ایک بار آپ چیک کروا لیجیے ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ایسا سیم سمٹمز میرا بھی تھا. ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سب, اور مطلب اللہ نہ کرے ہو, بٹ اسٹل آپ مطلب ایک بار دکھا لیجیے ڈاکٹر کے پاس. کی وجہ سے ڈسٹ الرجی پتہ نہیں آپ کے فیروز آباد میں ہے یا نہیں ہے, بٹ ادھر تو بہت, اس لیے ہم کو ہے. ایک بار آپ چیک کروا لیجیے تو اچھا, مطلب اللہ نہ کرے ہو, بٹ اسٹل چیک کروا لیجیے گا. مفتی صاحب السلام علیکم. چلے جائیں گے نا تو ٹھیک ہے نا, ویسے بھی مزہ نہیں آتا. دنیا میں کیا رکھا ہے, کچھ رکھا ہے؟ صبح اٹھو, ناشتہ کرو, واش روم جاؤ, برش کرو, دنیا بھر کی گندگی ہمارے باڈی کے اندر ہے, برش بھی کرنا ہے, پھر کھانا بنانے کے لیے 1 آدھ گھنٹے چولہے پہ بیٹھنا ہے, کیا رکھا ہے زندگی میں. چلیے السلام علیکم مفتی صاحب, مجھے آپ سے ایک بات یہ جاننا تھی کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ پاکستان میں ہے, تو وہ بیوٹیشین ہے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ آ رہی ہے. ہیلو, ہاں. تو وہ بیوٹیشین ہے. اب مطلب میرا بہت ٹائم سے چل رہا تھا کہ مجھے کچھ پروڈکٹس وہاں سے منگوانا تھے, بیوٹی پروڈکٹس, تو وہ یہاں آ نہیں پا رہے تھے. اب میری ایک آنٹی ہے, وہ دبئی گئی ہوئی ہیں, تو جب میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھ سے بولا کہ میں تمہارا سامان دبئی تک بھیج دیتی ہوں. تو میں کہی یہ تو بہت اچھی بات ہے, مطلب اب میرے پاس پاکستان کے پروڈکٹس آ رہے ہیں, بیوٹی پروڈکٹس, لیکن وہ دبئی کے ذریعے آ رہے ہیں. آنٹی 2 مہینے بعد یہاں آ جائیں گی. اب اس نے مجھے ایک مسئلہ دے دیا جو میں بڑا کنفیوز ہو گئی ہوں. وہ مجھ سے یہ بولنے لگی کہ ثنا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو کیا؟ تو میں نے بولا جی بولیے. تو کہنے لگی کئی سال پہلے انہوں نے ایک منت مان لی تھی کہ بامبے کی وہ جو کون سی مزار شریف ہے, وہ جو سمندر میں ہے نا, وہ وہاں سے, ہاں وہ وہاں پہ تم یار میرا ایک کام کر دو, وہاں پہ میں نے منت مانی تھی, وہ ایک ہری چادر چڑھوا دو, اور اس کا جو بھی پیسہ ہوگا وہ میں تمہیں آنٹی کو دے دوں گی. اور میں نے بہت پہلے مانی تھی. تو میں نے ان سے کہا آپ راستوں کا تو سوچ لی تھی, آپ نے منت بھی تو دور کی مان لی, اور میں کیسے, مطلب میں کرتی نہیں ہوں. اب میں بڑی کشمکش میں ہوں, تو میں ان کو صاف منع کر دوں یا دل رکھنے کے لیے ان کو جھوٹا بہلاوا دوں, یہ کیا کروں؟ وہ چادر پڑھوانے کی کہہ رہی ہے نا, بس چادر چڑھوانے کا بول رہی ہوں. چادر چڑھوانے کی بول رہی ہے نا چادر, آپ. ہاں کہہ رہی ہیں کوئی میرا اتارا کر دے. ٹھیک ہے, آپ ان سے بولو ٹھیک ہے اتارا ہو جائے گا, چادر پڑھوا دو, بات ختم. کیونکہ آپ بول اگر دوں ایسا؟ ارے ان سے بولو, اب یہ چیزیں میں آپ کو کال پہ نہیں, مطلب میں جو ہے وہ آپ مجھے کال کیجیے گا تب بتاؤں گا, ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دیکھ لیں گی نا ویڈیو, اگر غلطی سے انہوں نے دیکھ لی کہ ہو یہ مفتی کیسے چلا رہا ہے. مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ یہ مسئلہ مجھے بعد میں بتائیے گا پلیز, پرسنل پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. آواز نہیں آ رہی. ہاں وعلیکم اسکول میں السلام. جیسے ہے
मुफ्ती साहब मुझे पूछना था, जैसे हम बेड पर कुरान पढ़ रहे हैं रखकर किसी तकिए वगैरह पर और हमारा सजदा आ जाता है, तो क्या हम कुरान पर कर सकते हैं या फिर अलग से हमें जानमाज पर ही करना पड़ेगा? नहीं, आप कुरान को साइड में सजदा करें। गद्दे पर ही कर सकते हैं? जी, यही पूछना था। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम ये थोड़ी सी नई बात करती है, क्या बात है? बोलिए हेलो बोलिए जी बोलिए। मुफ्ती साहब, मुझे एक सीरत नबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि एक सहाबा थे हमजा रज़ी अल्लाह ताला, तो मेरा मतलब एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है कि वो कौन सी हिजरी में ईमान लाए। हजरत हमजा रबी अल्लाह ताला। जी मुफ्ती साहब, हजरत हमजा इस वक्त मेरे जहन में आप नहीं, मैं आपको आप मैसेज मुझे बाद में बता दें अगर आप। ठीक है, मैं अभी देख के बताता हूँ किताब में से। जी 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 शुक्रिया मुफ्ती साहब। झींगर से बात कर रहा है, झींगर की आवाज आ रही है। हमारे यही बोल रहा है। चलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आप व्हाट्सएप पर मैसेज सीन नहीं करते। मेरी अपी की शादी थी 12 तारीख को, मैंने आपको इनवाइट किया था, कॉल किया तो आप कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। 12 तारीख को 12 अक्टूबर फिरोजाबाद से ही थी। तो हम आ जाएं, कब आना है बताइए। मुफ्ती साहब अब तो हो गई 12 अक्टूबर को, आपने मैसेज सीन ही नहीं किया और मैंने इतनी कॉल की, कॉल भी रिसीव नहीं की पहले। अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। जी, फिरोजाबाद फिरोजाबाद से ही है, ये रसूलपुर है, रसूलपुर है। बताइए। जी, हम फिरोजाबाद आते रहते हैं, हमारी अपी की शादी भी वही हुई है। देखो कैसे, मतलब कितने बेवफा स्टूडेंट हैं हमारे कि फिरोजाबाद आगरा रहते तो आगरा में, लेकिन मेरी अपी की जो शादी की फिरोजाबाद से ही हुई है। ये भी बोलेंगे मुफ्ती साहब उस्ताद हैं आप हमारे एक्चुअली ये वो, लेकिन घर पे नहीं आएंगे। कितनी गलत बात है। नहीं, शादी की शादी के लिए इनवाइट भी करना था। ये नहीं कि इतनी बार फिरोजाबाद भी आ गई, ये नहीं कि चलो भैया आज मुफ्ती साहब के घर वालों से मिल लेते हैं, मुफ्ती साहब के चाय पी लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। जी, परमानेंट एड्रेस नहीं पता था। चलो मैं देखता हूँ मैसेज आप लोगों का, ठीक है। जी, आप मुफ्ती साहब ऐसा नंबर दिया, आप कॉल उठा लिया, बेल तो जाती लेकिन आप रिसीव नहीं करते हैं। ये तो दिक्कत है सबसे बड़ी। चलो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिसीव करने की, ठीक है। जी, इंशाल्लाह आप भी आएंगे फिरोजाबाद तो आपके घर पर भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और आप भी आइएगा आगरा में, हमारा घर नाई की मंडी में ही है। अच्छा चलिए, हाँ वो तो जरूर, ठीक है। बस